آئیے نبی علیہ السلام اس دن دے بارے سننا ہاذا یوم نج اللہ، یہ وہ دن ہے 10 محرم کا جس دن اللہ نے نجات دی بنی اسرائیل من عدوہم، بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی۔ یہ وہ دن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پار گزرے، فرعون دریا سمندر میں غرق ہوا۔ یہ وہ عظیم دن ہے، یہ کس نے بیان کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے ھذا یوم عظیم، ایک حدیث میں ہے، یہ سارے الفاظ بخاری و مسلم کی مختلف روایات سے چنیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ھذا یوم عظیم، یہ بڑا عظمت والا دن ہے 10 محرم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن کی یہود تعظیم کردے سن، موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھتے سن، اور یہود اس دن اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے، عورتیں بناؤ سنگار کرتی، اس دن کو اپنی عید سمجھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ یہ یہودیوں کے طریقہ تھا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہمارا یہودیوں سے زیادہ ہے، ہمارا ان پر ایمان، وہ میرا نبی بھائی ہے، ہم انشاءاللہ 10 محرم کا روزہ رکھا کریں گے، اور اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ رہا تو ہم یہود کی مخالفت بھی کریں گے اور روزہ بھی رکھیں گے۔ وہ ایک روزہ رکھتے، ہم 9 کو ساتھ روزہ جوڑ کے 2 روزے رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں بھی شریک ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام، لیکن اللہ کا امر کہ آئندہ سال ماہ محرم آنے سے پہلے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اور ایک حدیث میں یہ بھی صراحت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 10 محرم نو بیت اللہ کا غلاف تبدیل ہوتا تھا، بیت اللہ کا غلاف بدلتے تھے، تبدیل ہوتا تھا۔ آج رواج ہے کہ 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو، سارے حجاج وہاں ہوتے ہیں عرفات میں، بیت اللہ خالی ہوتا ہے اور وہاں تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے، غلاف رش نہیں ہوتا، بھیڑ نہیں ہوتی، تو وہ اپنا بیت اللہ کا غلاف تبدیل کر دے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں 10 محرم کو اہتمام انسلام ہوتا کہ بیت اللہ کا غلاف ہم تبدیل کریں۔